أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. تمام ہی عالم اسلام اس وقت ماہ مبارک رمضان کی آمد کے اوپر نہایت خوش اور مسرور ہے اور صمیم قلب سے ماہ مبارک کا استقبال کر رہا ہے. کل ماہ مبارک رمضان کی پہلی تاریخ ہے اور جتنے بھی لوگ اس وقت عبادت خدا میں مصروف ہیں، خداوند قدوس ان تک کی عبادتوں کو قبول فرمائے. اس وبا کے دور میں پھر سے وہی گزشتہ سال کے حالات ہمارے سامنے تقریباً دہرائے جا رہے ہیں، اور ایسے ہنگام میں ہم جب حکومتیں مسجدوں سے دور کر رہی ہیں اور خود لوگ بھی اپنی ڈاکٹرز کے کہنے پر اپنے گھروں میں مقید ہیں اور بہت ہی ضرورت کے لیے گھر سے باہر نکل رہے ہیں، تو ان مواقع کو بھی، فرصت کے لمحات کو بھی کچھ کام میں لایا جائے اور کوشش کی جائے کہ ہم ان اہم مرحلوں کو بھی دین سے قریب تر ہونے کا ایک ذریعہ تصور کریں. انشاءاللہ العزیز ہم نے یہ کوشش اور کاوش کی ہے کہ مکمل ماہ مبارک رمضان میں آپ کی خدمت اقدس میں مسلسل کچھ اہم چیزوں کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی. خصوصیت کے ساتھ ہم اس ماہ مبارک رمضان میں ایک خاص موضوع کو آپ کی خدمت اقدس میں پیش کرنا چاہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ تمام لوگ اس کو خصوصیت کے ساتھ میں، توجہ کے ساتھ میں سماعت فرمائیں گے، اور اس کو صرف سماعت نہیں فرمائیں گے بلکہ اس کو اپنی ڈائری میں نوٹ بھی کریں گے اور اپنے بچوں کو اور اپنے نوجوان دوستوں کو بھی ان کی طرف مہمیز کریں گے، متوجہ کریں گے، اس لیے کہ جس موضوع کو ہم چھیڑنے جا رہے ہیں وہ موضوع قرآن کو سمجھنے سے متعلق ہے. جیسا کہ آپ عنوان ملاحظہ فرما سکتے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ آئیے قرآن سمجھیں. ہمارا مقصد کسی فرد یا کسی ذات یا کسی خاص فرقے کو مورد الزام نہیں ٹھہرانا ہے، اور نہ ہم کسی کی شخصیت کشی کرنا جا رہے ہیں، بلکہ ہمارا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم قرآن مجید سے متعلق ان آیتوں کو، ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جن سے متعلق بہت سارے افراد کو کہیں نہ کہیں لاشعوری طور پر ہی صحیح اس بات کا احساس پیدا ہوا ہے کہ ان آیتوں سے قرآن مجید کی دہشت گردی کی تعلیم دی جا سکتی ہے. حالانکہ وہ انسان جو بھی ان چیزوں کو کہہ رہا ہے وہ کوئی نیا اور کوئی بالکل جدید فکر کا حامل نہیں ہے. یہ چیزیں جیسا کہ آپ تمام حضرات اگر بزرگوں سے پوچھیں گے اور سوال کریں گے تو معلوم ہوگا، اور بزرگ بتائیں گے کہ تقسیم ہندوستان سے پہلے مختلف جگہوں کے اوپر مسلمانوں اور آریوں کے درمیان میں بہت سے مناظرے ہوا کرتے تھے، مذہبی گفتگو ہوا کرتی تھی. اس مذہبی گفتگو کے اندر جب بھی آریہ مناظر کسی مسلمان مناظر سے گفتگو کرتا تھا تو عموماً قرآن مجید کے حوالے سے اس قسم کی باتیں سامنے آتی تھیں، اور وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ قرآن مجید کی بعض آیات کی بنیاد پر لوگوں کو مارنے کا، قتل کرنے کا، فنا کر دینے کا، برباد کرنے کا حکم دیا گیا ہے.
حالانکہ قرآن مجید کو سمجھنا ہر انسان کے بس کی نہیں ہے، اور نہ ہی قرآن ہر انسان کی سمجھ میں آنے والی کتاب ہے۔ یقیناً قرآن سمجھنے ہی کے لیے آیا ہے، ہدایت دینے ہی کے لیے آیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہر انسان جس کو عربی بھی آتی ہو وہ بھی یہ دعویٰ کر سکے کہ ہم قرآن کو کما حق سمجھ سکتے ہیں یا ہم سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ایک عام عالم دین کو بھی قرآن مجید سے متعلق گفتگو کرنے کا حکم نہیں ہے، منع کیا گیا ہے کہ آپ قرآن مجید سے متعلق گفتگو نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ اپنی بات کو ان افراد کے بیان کردہ اقوال کی روشنی میں نہ پیش کریں کہ جو مخاطب قرآن ہے۔ قرآن اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ اس کا مخاطب ہے، اور کچھ افراد وہ ہیں جو مخاطب قرآن ہے، جن کو خطاب کر کے قرآن مجید پیش کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب میں آپ کی خدمت اقدس میں صرف آج کی حد تک ایک آیہ کریمہ پیش کروں گا، اور انشاءاللہ گفتگو روزانہ رہے گی۔ وقت کا تعین انشاءاللہ کل کر دیا جائے گا، اور آپ کی خدمت اقدس میں کوشش یہ کی جائے گی کہ جلد از جلد ایک ایسے وقت کا تعین کیا جائے کہ جس وقت باقاعدہ طور کے اوپر ہم بھی حاضر ہو سکیں اور آپ لوگ بھی اس فرصت کے لمحات کو غنیمت سمجھتے ہوئے تشریف لا سکیں اور سن سکیں۔ یہ اگر حالات ہمیں کسی ایک جگہ پر گفتگو کرنے کے لیے آمادہ نہیں کر رہے ہیں تو ہم اس سے استفادہ کریں۔ آپ اپنے گھر میں بیٹھیے، میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں، لیکن اس سوشل میڈیا کو استعمال کریں اور دین کو اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ سورہ مبارکہ یونس قرآن مجید کا 10ویں نمبر کا سورہ ہے، اور اس کی 15 نمبر کی آیہ کریمہ آپ کی خدمت اقدس سے پیش کر رہا ہوں۔ اس میں ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا بینات، اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں، اور وہ آیتیں جو بالکل صاف ہیں، بالکل واضح ہیں، بالکل آشکار ہیں، جس کی میننگ میں کسی قسم کی کوئی دشواری ہے ہی نہیں، اس کے مطلب میں کسی قسم کی کوئی بات ہے ہی نہیں، آسانی سے سمجھ میں آ جا سکتی ہیں، وہ آیتیں جب پڑھی جاتی ہیں۔ اب دیکھیں قرآن کس فکر کی بات کر رہا ہے، کس مینٹلٹی کی بات کر رہا ہے، اور اب نہیں بات کر رہا ہے، قرآن اس وقت بات کر رہا ہے جب قرآن نازل ہوا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان کے سامنے ہماری روشن اور واضح اور آشکار آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، تو وہ لوگ جو قرآن کو سن رہے ہیں، اور ان میں وہ لوگ کہ جن کو ہمارے پاس آنے کی امید نہیں ہے، جو یہ امید نہیں لگائے بیٹھے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، جن کو قیامت کے اوپر اعتبار نہیں ہے، جن کو اللہ سے ملاقات کی کوئی امید ہی نہیں ہے، وہ یہ سمجھتے کہ سب کچھ یہی دنیا ہے، اس کے بعد کوئی اور دنیا ہے ہی نہیں۔ وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ ائتی بقرآن غیر ھذا، وہ کہتے ہیں، رسول آپ سے یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کے سوا کوئی دوسرا قرآن لے کے آئیے، قرآن چینج کیجئے، قرآن تبدیل کیجئے، قرآن دوسرا دیجئے، ہمیں یہ قرآن نہیں چاہیے، ہمیں دوسرا قرآن چاہیے۔ اور پھر اگر یہ ممکن نہیں ہے او بدل ہو، یا اس میں تبدیلی کر دیجئے، اس میں ترمیم کر دیجئے، یعنی کچھ آیتیں وہ ضرور ہیں کہ جن آیتوں کو اس زمانے کے مکے کے رہنے والے عربی افراد یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن کی آیتیں ہمارے اپوزیشن میں ہیں، ہمارے اپوزٹ ہیں، ہمارے مخالف ہیں، ہمارے دین، ہمارے مذہب، ہمارے عقیدے، ہمارے معاملات، ہماری زندگی گزارنے کے طریقے کے بالکل الگ ہیں۔ تو کوئی یہ نئی بات تو ہوئی نہیں، یہ تو مکے کے اس وقت سے جس وقت حضور سرور کائنات
اسلام لے کے آئے ہیں اور اسلام پہنچا رہے ہیں، اس وقت سے یہ بات موجود ہے اور یہ فکر اور یہ تھنکنگ موجود ہے کہ قرآن کو چینج کرو، قرآن کے اندر ترمیم کرو۔ تو اس منزل کے اوپر آخر جب مکے کے کچھ رہنے والوں نے یہ بات کہی تو حضور نے کیا جواب دیا، قرآن نے کیا جواب دلوایا؟ سورہ یونس آگے بڑھتا ہے، قل اے رسول آپ فرما دیجئے، ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، رسول کہہ دیجئے کہ یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا کہ میں اپنی طرف سے اس میں کچھ ترمیم کروں، میں اپنی خواہشات سے اپنی مرضی سے اس قرآن مجید میں کوئی ترمیم نہیں کر سکتا، کوئی چینجنگ نہیں کر سکتا، کوئی چینجز نہیں کر سکتا۔ معاف کیجیے گا، یہ میرے امکان میں نہیں ہے۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، میرے پاس جو وحی الہی ہوتی ہے میں وہ پہنچا دیتا ہوں، میں وہ لوگوں کے سامنے لے آتا ہوں، میرا کام صرف وحی الہی کی اتباع ہے۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں بہت بھاری عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں۔ یعنی اگر میں اس منزل کے اوپر خوف زدہ ہوں تو اس بات سے خوف زدہ ہوں کہ اللہ کے عذاب کہیں مجھ تک نہ پہنچ جائے۔ یہ مجھ تک کب پہنچے گا؟ جب میں خدا کی کتاب میں کوئی ترمیم کروں گا جس کا حق مجھے ہے ہی نہیں۔ اس کا مطلب صراحتاً قرآن اس فکر کو رکھنے والے افراد کی نشاندہی کر رہا ہے، بتا رہا ہے کہ یہ فکر رکھنے والے متعدد افراد ہیں اور رسول کے زمانے میں ہیں، رسول کی زندگی میں ہیں، رسول سے کہنے والے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول نے کیا جواب دیا؟ رسول نے صراحتاً کہہ دیا کہ اس میں میں اپنی مرضی سے ترمیم نہیں کر سکتا۔ اس لیے ترمیم نہیں کر سکتا کہ ترمیم انسان اپنے کلام میں کر سکتا ہے، خدا کے کلام میں ترمیم کا حق اسے نہیں ہے۔ میں اپنے کلام میں ترمیم کر سکتا ہوں، آپ کے کلام میں نہیں۔ آپ اپنے کلام میں ترمیم کر سکتے ہیں، میرے کلام میں نہیں۔ تو جہاں آپ اور میں اپنے ہی کلام میں ترمیم کر سکتے ہیں تو وہاں یہ کیسے ممکن ہے کوئی انسان اتنا بڑا ہو جائے کہ وہ اللہ کے کلام میں ترمیم کرے؟ سوال یہ پیدا کہ ترمیم کیوں؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے، کوشچن مارک ہے جو سامنے لگا ہوا۔ قرآن کی 26 آیتوں سے متعلق بات سامنے آئی ہے، ان 26 آیتوں کا ذکر میں آپ کی خدمت اقدس میں کرنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ اس منزل کے اوپر تسلسل کے ساتھ آپ کی خدمت اقدس میں پیش کروں ان آیتوں کو اور ان سے متعلق ان تفاسیر کو جن تفاسیر کا تعلق اب نہیں 1400 سال پہلے ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام فرما چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے اور مسلمان بھائیوں نے ان آیتوں کی کیا تفسیر فرمائی ہے میں اس کو بھی پیش کروں گا، اور چاہوں گا کہ ان تمام چیزوں کو پیش کرنے کے بعد فیصلہ آپ کی عقل پر چھوڑوں۔ اسلام دہشت گردی کا مذہب نہیں ہے، اسلام سر کاٹنے کا حکم نہیں دیتا، مگر دیتا ہے تو کب دیتا ہے اس کو ہی سمجھانا ہمارا فرض اولی ہے۔ آئیے وقت کا تعین کیجئے انشاءاللہ العزیز، اور ہم خدمت اقدس میں آپ کو پیش کریں ان تمام چیزوں کو، اور ماہ مبارک رمضان کی سعادتوں سے بہرہور ہوں، اور ان عظیم ترین راتوں میں قرآن مجید سے متعلق غور و فکر کریں، قرآن مجید کو سمجھیں انشاءاللہ العزیز۔ بارگاہ خداوندی میں دعا کہ پروردگار ہم سب کو قرآن مجید کے سمجھنے کی توفیق رحمت فرما، قرآن مجید سے لو لگانے کی توفیق رحمت فرما۔ یہ عظیم ترین مہینہ جس مہینے میں قرآن مجید کی ایک آیت کے پڑھنے کا ثواب پورے قرآن کے پڑھنے کے ثواب کے برابر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔